میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث 60 مجرمان کو جو ہے وہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی جانب سے یعنی فوجی عدالت کی جانب سے سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور اس سزائیں پانے والوں میں جو 60 مجرمان ہیں ان میں عمران خان کے جو بھانجے ہیں حسان نیازی وہ بھی شامل ہیں، اور انہیں بھی 10 سال کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی عدالت سے، اور یہ ان میں 60 مجرمان اور بھی شامل ہیں جن کی ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آگے اس کا پروسیس کیا ہے، مجرمان کو اپیل کا رائٹ ہے، وہ کہاں پہ جا سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ سانحہ 9 مئی میں جو ملوث مجرمان تھے ان میں سے 25 مجرمان کو پہلے ہی سزائیں سنائی جا چکی تھیں، لیکن آج 60 مجرمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور آئی ایس پی آر کی جانب سے جو ایک پریس نوٹ جاری کیا گیا ہے اس میں ان مجرمان کی باقاعدہ تفصیلات بھی ہم تک پہنچی ہیں، اور جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں سانحہ 9 مئی میں ملوث 60 مجرمان کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی ہیں، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام شواہد کی جانچ پڑتال، مجرموں کو قانونی حق کی یقینی فراہمی اور قانونی تقاضوں کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے یہ سزائیں سنائی ہیں، اور جو سزا پانے والے مجرمان ہیں ان کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے نام کیا ہیں اور وہ کہاں کہاں حملوں میں 9 مئی کے حملوں میں ملوث تھے۔ اس میں پہلا جو سب سے نام ہے ان کا وہ ہے حسان نیازی۔ حسان نیازی جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں، اور ان سے ان کا جو ہے وہ قریبی رشتہ ہے۔ ان کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ جناح ہاؤس حملے، لاہور میں جو جناح ہاؤس ہے اس کے حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں ان کو 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اسی طرح جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں عبد آباد فاروق کو 2 سال اور رئیس احمد کو 6 سال سزا کا حکم سنایا گیا، اور جناح ہاؤس میں ملوث ارزم جنید کو جو ہے 6 سال قید بمشقت، اور اسی طرح علی رضا کو 6 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ جی ایچ کیو حملے میں ملوث راجہ دانش کو 4 سال قید کا حکم سنایا گیا، اور اسی طرح جی ایچ کیو حملے میں ملوث سید حسن شاہ کو 9 سال، اے ایم آئی ایچ راولپنڈی پر حملے میں ملوث علی حسین کو 7 سال قید، پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان حملے میں ملوث مجرم زاہد خان کو 2 سال قید بمشقت، اور ہیڈ کوارٹر دیر اسکاؤٹس تیمر گرام حملے میں ملوث سہراب خان کو 4 سال قید، اسی طرح جناح ہاؤس حملے میں ملوث بریگیڈیئر ریٹائر، اس میں بریگیڈیئر ریٹائر فوج کا اپنا ایک اعلیٰ افسر بھی شامل ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم کو 6 سال کی سزا کا حکم سنایا گیا ہے، جبکہ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث خرم لیاقت کو 4 سال قید، اسی طرح کلا چکدرا حملے میں ملوث ذاکر حسین کو جو ہے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، بنو کینٹ حملے میں ملوث امین شاہ کو مشترکہ اور امین خان کو جو ہے وہ 9 سال قید بمشقت کا حکم سنایا گیا، اسی طرح پی ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث فہیم ساجد کو 8 سال قید کا حکم سنایا گیا، فیصل آباد آئی ایس آئی آفس حملے میں ملوث حمزہ شریف کو 2 سال قید، اسی طرح جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد ارسلان کو 7 سال قید، اور عبدالستار کو جو عمیر ہیں ملزم عمیر ان کو 6 سال قید کا حکم، اسی طرح جناح ہاؤس حملے میں ملوث نعمان شاہ جو ہے اس کو 4 سال قید کا حکم سنایا گیا، بنو کینٹ حملے میں ملوث اکرام اللہ کو جو ہے 9 سال قید کا حکم سنایا گیا، اسی طرح راہ والی گیٹ گجرانوالہ حملے میں ملوث احمد مجرم جو ہے محمد احمد کو 2 سال قید کی۔ یہ سب سے کم سزا ہے 2 سال قید بمشقت، زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 2 سال قید جو ہے وہ سنائی جا چکی ہے۔ اسی طرح ملتان کینٹ حملے چیک پوسٹ حملے میں ملوث پیرزادہ میاں محمد اسحاق بھٹا ان کو 3 سال قید بمشقت، جی ایچ کیو حملے میں ملوث محمد عبداللہ کو 4 سال قید، فیصل آباد آئی ایس آئی حملے میں ملوث آئی ایس آئی کا جو دفتر تھا اس کے حملے میں ملوث مجرم امجد علی کو 2 سال قید بمشقت، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد رحیم کو 6 سال قید کا حکم سنایا گیا۔ جو آئی ایس پی آر کا اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں ملزمان جو 26ویں نمبر پہ ہے
پی اے ایف بیس حملے میں ملوث میاں والی حملے میں ملوث جو ملزم احسان اللہ ہے، مجرم احسان اللہ ہے، اس کو 10 سال قید بمشقت سنائی گئی۔ راہ والی گیٹ گجرانوالہ حملے میں ملوث مجرم منیب احمد کو 2 سال قید بمشقت۔ اسی طرح فیصل آباد ISI آفس حملے میں ملوث مجرم محمد علی کو 2 سال قید بمشقت۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث سمیع اللہ کو 2 سال قید۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث میاں اکرم عثمان کو 2 سال قید۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث مدثر حفیظ جو ہے ان کو 6 سال قید بمشقت۔ اس کے علاوہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث سجاد احمد کو 4 سال قید بمشقت۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث خضر حیات کو 9 سال قید بمشقت۔ راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث محمد نواز کو 2 سال قید۔ پی ایف بیس حملے میں میاں والی حملے میں ملوث محمد بلال کو 4 سال قید بمشقت۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تیمر گراں حملے میں ملوث محمد سلمان کو 2 سال قید، اور ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تیمر گراں حملے میں ملوث اسد اللہ دورانی اس کو 4 سال قید بمشقت۔ اسی طرح چکترا قلعہ پر حملے میں ملوث مجرم اکرام اللہ کو 4 سال قید بمشقت، اور فیصل آباد ISI حملے میں ملوث محمد فرخ مجرم اس کو 5 سال قید بمشقت سنائی گئی۔ اسی طرح جو جناح ہاؤس حملے میں ملوث ہے امیر زہیب، اس کو 4 سال قید بمشقت، اور AIMH راولپنڈی حملے میں ملوث فرحات خان مجرم کو 7 سال قید بمشقت۔ ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹس تیمر گراں حملے میں ملوث عزت خان کو 2 سال قید بمشقت۔ راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث مجرم اشر بٹ کو 2 سال قید بمشقت، اور بنو کینٹ حملے میں ملوث مجرم ثقلین حیدر کو 9 سال قید بمشقت۔ فیصل آباد ISI آفس حملے میں ملوث محمد سلمان کو 2 سال قید بمشقت۔ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث مجرم حامد علی کو 3 سال قید بمشقت، اور راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث مجرم محمد وقاص کو 2 سال قید۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث عزت گل کو 9 سال قید، جبکہ جناح ہاؤس حملے میں ملوث مجرم حیدر کو 2 سال قید، اور جناح ہاؤس حملے میں ملوث دوسرے مجرم گروپ کیپٹن وقاص احمد محسن، یہ بھی پاک آرمی کے افیسر ہیں گروپ کیپٹن، جن کو 2 سال قید بمشقت کا جو ہے وہ حکم سنایا گیا ہے۔ اسی طرح ہیڈ کوارٹر دیر سکاؤٹ تیمر گراں حملے میں ملوث محمد الیاس کو 2 سال قید۔ گیٹ FC کینٹ پشاور حملے میں ملوث محمد ایاز کو 2 سال قید۔ چکدرا قلعہ حملے میں جو ملوث مجرم ہے رئیس احمد، اس کو 4 سال قید، اور چکدرا قلعے حملے میں ملوث گوہر رحمان مجرم کو 7 سال قید۔ بنو کینٹ حملے میں ملوث نیک محمد مجرم کو 9 سال قید۔ فیصل آباد ISI آفس حملے میں ملوث مجرم فہد عمران کو 9 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی، اور راہ والی گیٹ گجرانوالہ کینٹ حملے میں ملوث مجرم سفیان ادریس کو 2 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی۔ اسی طرح بنو کینٹ حملے میں ملوث مجرم رحیم اللہ کو 9 سال قید بمشقت کا حکم دیا گیا، اور 60ویں نمبر پہ ہیں مجرم خالد نواز، جو کہ ملوث تھا بنو کینٹ حملے میں، اور اس کو 9 سال قید بمشقت کا حکم سنایا گیا۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ہی فوجی حراست میں لیے جانے والے 9 مئی کے ملزمان پر چلنے والے مقدمات کی جو سماعت ہے متعلقہ قوانین کے تحت مکمل کر لی گئی ہے۔ یہ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا کہ تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق ہے، اور دیگر قانونی حقوق بھی برقرار ہیں، جیسا کہ آئین اور قانون میں ان کی ضمانت دی گئی ہے۔ قوم اس میں یہ کہا گیا SPR کی جانب سے کہ قوم، حکومت اور مسلح افواج انصاف اور ریاست کی ناقابل تسخیر ریٹ کو برقرار رکھنے کے اپنے عزم میں ثابت قدم ہے۔ تو ناظرین، یہ تو آپ کو تفصیل بتائی گئی جو کہ مجرمان شامل تھے، 60 مجرمان تھے، جس میں حسان نیازی جو کہ بانی PTI عمران خان کا بھانجا ہے، اس کو جناح ہاؤس حملے میں 10 سال قید کا بمشقت کا حکم سنایا گیا۔ تو اب آگے جو ہے اس کی جو اپیل ہوگی وہ کن کن عدالتوں میں ہوگی، اپیل کا جو مجرمان کو رائٹ دیا گیا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اپیل کا رائٹ ہے وہ بنیادی طور پر جس کورٹ میں دی جاتی ہے، یعنی یہ فوجی عدالت میں ان کو
سزائیں دی گئی ہیں تو وہاں پہ ہی ان کو اپیل کا رائٹ بھی ہوگا، اور وہ اپیل کا رائٹ اب فوجی عدالت میں تو اس کی سپیریئر تو کوئی عدالت نہیں ہے، اس جو وہاں پہ سپیریئر اتھارٹی ہے وہ ہے چیف آف آرمی سٹاف۔ تو یہ مجرمان جو ہیں وہ چیف آف آرمی سٹاف کو اپنی ان سزاؤں کے خلاف اپیل کا رائٹ رکھتے ہیں، وہ اپیل کریں گے وہاں پہ، اور اگر ان کی اپیل ایکسیپٹ ہوتی ہے اور جو آرمی چیف ہیں ان کی سزا کو دیکھتے ہیں کہ ان کی سزا کی نوعیت کیا ہے، چونکہ یہاں پر سزا جو ہے وہ جرم کی نوعیت کے حساب سے دی گئی ہے، یعنی 10 سال زیادہ سے زیادہ سزا ہے اور 2 سال جو ہے وہ کم سے کم سزا دی گئی ہے۔ تو اس میں جرم کی نوعیت ہے، شواہد ہیں اور ویڈیوز دیکھی گئی ہیں، اور جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کا اندازہ لگایا گیا یا شواہد کی روشنی میں ان کو پرکھا گیا، اور ان کے جو جرم ہیں وہ ثابت ہونے پر جو ہے ان کو یہ ایس پی آر نے کہا ہے کہ سزائیں دی گئی ہیں۔ اچھا، اب اگر آرمی چیف یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ کمی بیشی کر سکتے ہیں یا اگر اس میں تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دے دی جائے، ان کو مارجن دے دیا جائے، تو آرمی چیف کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کی سزائیں کم بھی کر سکتا ہے، ان کی سزائیں ختم بھی کر سکتا ہے، چونکہ وہ اپیل میں ان کو یہ مجرمان کو رائٹ ہے، اور آرمی چیف جو ہیں وہ اس حوالے سے پوری طرح سے وہ اپنا حق جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ آیا ان مجرمان کی سزا کنٹینیو کی جائے، جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل یعنی فوجی عدالت کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے یا اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اچھا، دوسرا پلیٹ فارم جو ہے پھر ان کے پاس ہوگا ہائی کورٹ کا، کہ وہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، اور ہائی کورٹ میں وہ اپیل نہیں کریں گے ان سزاؤں کے خلاف، بلکہ وہ ریٹ پٹیشن دائر کریں گے۔ تو ریٹ پٹیشن دائر ہوگی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ اس کا باقاعدہ جائزہ لیں گے، اور جائزہ لینے کے بعد اگر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ سزا برقرار رہنی چاہیے تو وہ سزا کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ سزا جو ہے اس کو ختم کیا جائے تو عدالت کو یہ پورا اختیار ہے کہ وہ شواہد کی روشنی میں جو ان کا ایک مجرمان کا رائٹ ہے اس کے مطابق وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس میں اس طرح سے ملوث نہیں تھے، سزا زیادہ ہے یا نہیں ہونی چاہیے تھی، تو وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہائی کورٹ بھی یہ سزا جو ہے وہ برقرار رکھتی ہے تو پھر آخری آپشن جو ہے وہ بچتا ہے سپریم کورٹ کا، اور ان مجرمان کے پاس سپریم کورٹ جانے کا بھی اختیار ہے، یہ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں، اور اس سے تیسرا سٹیپ ہوگا یہ سزا کے خلاف ان کو جو قانونی حق استعمال کرنے کے حوالے سے، تو وہ سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہاں پہ اپنی پٹیشن دائر کریں گے، اور اگر سپریم کورٹ وہاں وہ جائیں گے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس ہائی کورٹ میں یہ ہوگا پٹیشن دائر ہوگی، اگر انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا تو اس کے بعد ان مجرمان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اس فیصلے کو لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں، اور سپریم کورٹ بھی اس فیصلے کو دیکھے گی اور تمام شواہد اور حقائق کو مد نظر رکھے گی، اور جتنے بھی معروضی حالات ہیں اور 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی شواہد کی روشنی میں ان کو سزا دی گئی ہے، اور ان کو دیکھتے ہوئے پھر اپنا فیصلہ دے گی۔ تو ابھی یہ ابتدا ہے، اب فوجی عدالت سے ان مجرمان کو سزا دی جا چکی، یہ 60 جو مجرمان ہیں وہ اب سزا یافتہ ہیں، اور ان کا اگلا پروسیس یہ ہے کہ ان کو مختلف جیلوں میں منتقل کر دیا جائے گا، اور چونکہ پہلے سزا تھی تو اس لیے ان کو جیلوں میں منتقل نہیں کیا گیا تھا، ان کو باقاعدہ طور پر جو ہے سویلین جیلز میں منتقل کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ استعمال کر پائیں گے، کیونکہ آفیشلی پھر ان کو جتنی بھی سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے ڈاکومنٹیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ پورا ہونے کے بعد وہ متعلقہ عدالتوں سے رجوع کر سکیں گے۔ تو دوسرا ناظرین، اس فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں اس کو لے کر پہلے بھی بین الاقوامی رد عمل ہمیں دیکھنے کو ملا کہ برطانیہ کی جانب سے بھی رد عمل آیا، اور اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آیا تھا، اور پھر یورپی یونین کی جانب سے بھی اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سویلین کو سزا نہیں دے سکتی۔ تو جو ایک انٹرنیشنل رد عمل عمومی طور پر
توقع کیا جا سکتا ہے وہ ضرور آیا تھا، اور اب آگے جو ہے وہ 60 مزید جو لوگ ہیں یا مجرمان ہیں ان کو سزا کا حکم دیا جا چکا ہے۔ تو اب پھر عوامی جو انٹرنیشنل ریئیکشن ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ بھی دیکھنے کو ملے گا، لیکن فوج جو ہے وہ پوری طرح سے اس حوالے سے انہوں نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ جتنے بھی مجرمان ہیں ان کو سزا دی گئی، چونکہ یہ مجرمان تھے ان کو سزائیں کوئی کسی سول جو ہے پراپرٹی ہے اس پر حملے کے نتیجے میں نہیں دیں گی، بلکہ یہ جتنی بھی تنصیبات ہیں وہ مسلح افواج سے ریلیٹڈ ہیں اور بڑی حساس تنصیبات ہیں۔ جی ایچ کیو لگا لیں، جی ایچ کیو ہمارے فوج کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی اس قسم کا اٹیک یا حملہ ہوتا ہے تو بڑی بدنامی کا باعث ہے یہ، تو لازمی بات ہے کہ وہ فوجی ایک اہم فوجی تنصیب ہے اور ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان آرمی کا، تو تمام مسلح افواج کا، تو اس پہ اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، بہت ہی ایک انتہائی کہہ لیں کہ سنگین جرم ہے۔ اسی طرح سے آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے ہیں، اسی طرح سے مختلف جو گیریجن ہیں وہاں پہ حملے ہوئے ہیں، اور یہ سارے جو حملے ہیں یہ فوجی تنصیبات پر ہوئے ہیں اور حساس تنصیبات پر کیے گئے ہیں، تو ان کی پاداش میں ہی یہاں پر جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں، چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اور آئی ایس پی آر کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سزائیں سنائی گئی ہیں۔ تو امید کی جاتی ہے کہ جو ایک جمہوری پروسیس ہے اس کے تحت جو ایک ہمارا ایک سیاسی سٹرکچر ہے وہ چلتا رہے گا، اور ہماری چونکہ جمہوری گورنمنٹ بھی یہاں پر موجود ہے، اور اس میں اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ باقاعدہ جو مجرمان ہیں ان کو اب اپیل کا حق ہے۔ اگر آرمی چیف چاہتے ہیں، سمجھیں گے کہ یہ سزا کم ہونی چاہیے یا نظر ثانی ہونی چاہیے تو وہ بھی اس کو معاف کر سکتے ہیں، تو اپیل کا حق اور اس کے علاوہ ان کو اپنی عدالتوں میں جانے کا حق ضرور حاصل ہے۔ اور باقی صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بالکل واضح اور دو ٹوک موقف ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے کہ جو حساس قسم کے اور فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے 9 مئی کو، تو اس پہ فوجی عدالتوں میں جو ہے ان کا ٹرائل بنتا ہے، اور اس میں وزیر اطلاعات کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ میڈیا ٹاک میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی آج کے حوالے سے، ایک بڑی خبر تھی جو ہم نے اب تک پہنچائی ہے۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔